بہت زمانے پہلے کی بات ہے۔ فارسی سلطنت میں مکان شاہ نام کا ایک مشہور اور ایماندار بادشاہ حکمران کرتا تھا۔ مکران شاہ اپنی راہ کے لیے ایک رحمت سمجھا جاتا تھا، کیونکہ وہ ہمیشہ انصاف پر مہربان فیصلے کرتا تھا اور ہر ایک کے دکھ درد کو اپنا سمجھتا تھا۔ اکثر اپنی سلطنت کے دور دراز علاقوں کا سفر اپنے وفادار گھوڑے پر کرتا تھا۔ وہ نہ صرف رائے کی زندگی کے حالات جاننے کے لیے بلکہ قدرت کے حسین منظر کا لطف اٹھانے کے لیے بھی نکلتا۔ اسی سلطنت کے ایک صحرائی علاقے میں ایک غریب اور بوڑھی عورت رہتی تھی۔ اس کی زندگی کا کل آسرا ایک گائے تھی۔ یہ گائے دن بھر جنگل میں چرتی اور شام کو گھر لوٹتی۔ بوڑھی عورت اس کا دودھ نکال کر اپنی بھوک مٹاتی اور زندگی کے دن کاٹتی۔ ایک دن بادشاہ کے کچھ سپاہی اس کے علاقے میں آئے۔ وہ گائے کو دیکھ کر حیران رہ گئے اور کہنے لگے، یہ گائے ہمیں بیچ دو۔ بوڑھی عورت نے پریشان ہو کر کہا، یہ میرے بڑھاپے کا سہارا ہے، اس کا دودھ پی کر میں زندہ رہتی ہوں۔ اگر گائے میں بیچ دوں تو میں کیا کروں گی؟ میرا کوئی اور سہارا بھی تو نہیں ہے۔ آپ جا کر کوئی اور گائے تلاش کریں، میں اسے نہیں بیچ سکتی۔ بوڑھی عورت کے انکار کی وجہ سے سپاہی ناراض ہو گئے اور کہا، اگر نہیں بیچیں گی تو ہم زبردستی لے لیں گے، اور انہوں نے گائے چھین کر اسے ذبح کر ڈالا۔ بوڑھی عورت بے بسی سے دیکھتی رہ گئی۔ سپاہی اپنی فتح کا جشن مناتے ہوئے گائے کا گوشت کھا گئے، لیکن بوڑھی کے دل میں انصاف کی آگ سلگتی رہی۔ بوڑھی عورت آسمان کی طرف دیکھ کر بولی، اے اللہ، میں کچھ نہیں کر سکتی، تیرے سوا میرا کوئی نہیں ہے، مجھے انصاف دو۔ بوڑھی عورت نے بادشاہ ایک اپنی فریاد پہنچانے کی کوشش کی، مگر غربت اور بے بسی کے باعث اس کی آواز دربار تک نہ جا سکی۔ دن مہینوں میں بدل گئے لیکن انصاف نہ ملا۔ ایک دن کسی نے بوڑھی کو بتایا کہ بادشاہ مکن شاہ قریبی پل سے گزریں گے۔ یہ خبر سن کر بوڑھی عورت نے فیصلہ کیا کہ وہ آخری بار اپنی فریاد بادشاہ کے سامنے ضرور رکھے گی۔ جب مکن شاہ بادشاہ کا قافلہ پل پر پہنچا تو بوڑھی عورت ہمت کر کے آگے بڑھی اور بادشاہ کے گھوڑے کی لگام تھام لی۔ بادشاہ حیرت سے رک گیا اور بولا، ماں جی، کیا بات ہے؟ تمہارے چہرے کی یہ بے بسی کس دکھ کی کہانی سناتی ہے؟ بوڑھی عورت نے آنکھوں میں آنسو لیے کانپتی ہوئی آواز میں کہا، مکران شاہ بادشاہ، تیرے سپاہیوں نے میری گائے ذبح کر کے کھا لی ہے۔ یہ گائے میرے بوڑھے وجود کا سہارا تھی۔ اب بتائیں، اس کا حساب یہاں کھڑے ہو کر کون دے گا؟ پلسرات پر مکران شاہ ایک مظفر اور ایماندار بادشاہ تھے۔ یہ سن کر اس پر لرز طاری ہو گیا۔ جلد ہی گھوڑے سے اتر کر زمین پر گر گئے اور روتے ہوئے بولا، میں اس کا حساب پلسرات پر نہیں دے سکتا، جو لینا ہے یہی لے لو۔ مکران شاہ بادشاہ نے جب یہ داستان سنی تو وہ سخت غضبناک ہوئے اور فوراً اپنے دربار میں حکم جاری کیا کہ سپاہیوں کی فوری طور پر گرفتار کیا جائے۔ بوڑھی عورت کو نہ صرف گائے کی پوری قیمت ادا کی جائے بلکہ بادشاہ نے اپنی سلطنت کی جانب سے اس کی مزید مالی معاوضہ کا اعلان بھی کیا تاکہ وہ اپنی باقی زندگی سکون اور آرام سے گزار سکے۔ اس واقعے نے مکران شاہ بادشاہ کو گہری سوچ میں ڈال دیا اور اس نے عہد کیا کہ آئندہ ایسی مظلم کو روکنے کے لیے سلطنت میں انصاف کا نظام کو مزید سخت اور مشر بنایا جائے گا تاکہ ہر مظلوم کو اس کا حق ملے اور ظالم کو عبرتناک سزا دی جائے۔ ایک حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ قیامت کے دن ہر شخص کی اس کی ذمہ داری کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اگر کوئی بادشاہ ہے تو اس سے اس کی پوری سلطنت کا حساب لیا جائے گا، اور اگر کوئی گھر یا کمپنی کا مالک ہے تو اس کے زیر شاہ افراد کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اس کی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا مشہور قول ہے، اگر دریائے فرات کے کنارے کوئی کتا بھی بھوک سے مر گیا تو عمر اس کے لیے جواب دیں گے، اور اس وجہ سے اللہ والے کبھی بھی بادشاہت کے پیچھے نہیں بھاگتے۔ یہ واقعات ہمیں ایک گہرا سبق دیتے ہیں کہ انصاف اور دوسروں کی حقوق کا خیال رکھنا ہماری زندگی کا اہم حصہ ہونا چاہیے۔ اکثر ہم اپنی احساسوں اور خوشیوں میں اس قدر مگن ہو جاتے ہیں کہ اپنے سے کمزور لوگوں کی تکالیف کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔
امید ہے کہ آپ نے اس کہانی سے بہت کچھ سیکھا ہوگا۔ اگر آپ کو یہ پیغام پسند آیا تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور سبسکرائب کریں۔